سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدم فرماتے تھے، جان میں، مال میں، کچھ لٹانے پر، کچھ قربان کرنے پر، کچھ کھانے پر، کچھ کھلانے پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بھی جو صدیق کا لقب اور خطاب اللہ نے عطا فرمایا ہے، ابو بکر صدیق کو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا ہے۔ جو آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی، والذی جاء بالصدق وصدق به، مفسرین کرام نے اس کے متعلق کئی اقوال کیے۔ بعض نے کہا کہ والذی جاء بالصدق، صدق سے مراد حضور کی ذات ہے، اور وصدق به سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ذات ہے۔ کچھ نے کہا اس سے تمام مومنین بھی مراد ہیں، اور کچھ نے کہا اس سے مراد حضرت مولا کائنات کی ذات بھی ہے۔ مفسرین میں سے سب سے پہلے میں امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں صدق اور صدق کا جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، صدق لے کر آنے والی ذات مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور اس صدق کی تصدیق کرنے والا کون سی ذات ہے؟ امام رازی فرماتے ہیں وفیہ قولان، اس کے اندر دو قول آتے ہیں۔ الاول ان المراد شخص واحد فالذی جاء بالصدق محمد، کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا جاء بالصدق، اس صدق سے مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور صدق بھی ہوا ابو بکر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صدق میں تصدیق کرنے والی جو ذات ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر جو آپ نے قول فرمایا ہے اس پر دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ، یہ جو قول ہے کہ حضور کی تصدیق کرنے میں اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے، امام رازی فرماتے ہیں اس بات کا اعلان خود حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات نے فرمایا ہے، اور وہ جماعت من المفسرین، مفسرین کی ایک پوری جماعت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ صدق سے مراد حضور کی ذات ہے، اور صدق بھی سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اسی پر تفسیر حسن کے اندر بھی آپ نے بھی کئی قول نقل فرمائے، اور پھر فرمایا کہ صدق سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے، وصدق بھی ابو بکر، اور صدق بھی سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ تفسیر محیط کے اندر وہ کہتے ہیں وقال علی و ابو العالیۃ والکلبی وجماعت، یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ مفسرین کی ایک جماعت جن میں حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی تفسیر اس بات کے اندر شامل ہے کہ والذی جاء بالصدق، کہ صدق سے مراد ہوا رسول، وہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور وصدق بھی ہوا ابو بکر، اور صدق بھی سے مراد اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے اس میں مالک کریم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کے اقرار و اعلان فرمایا ہے لوگوں کہ جتنے بھی لوگ آئے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت، جب مجھے رب کریم نے حکم دیا کہ میرے محبوب تو نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کرنا ہے، تو میرے کملی والے آقا نے فرمایا تم سب نے مجھے جھٹلایا تھا، تم نے میری تکذیب کی تھی۔ وقال ابو بکر صدق، اس وقت میری نبوت کی، میری رسالت کی جس شخص نے تصدیق کی تھی، میرے کملی والے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ گویا کہ اگر اس آیت مبارکہ میں جو صدق بھی سے مراد اگر رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کو اس کی تشریح بنایا جائے تو یہ حدیث مبارکہ بھی اس بات کی تفسیر کرتی ہے کہ میرے آقا کریم بھی یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جس وقت میں نے نبوت کا اعلان کیا تھا اس وقت لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت تنے تنہا جس نے میری نبوت، میری رسالت، میری قول اور فعل اور میری بات کی تصدیق کی ہے، میری کملی والے آقا نے اعلان کر کے فرمایا ہے کہ وہ ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات تھی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر میرے آقا نے آگے فرمایا
ووصانی بنفسہ ومالہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے سے میری حمایت کی، میری مدد کی، اور پھر میرے آقا نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِ، ابو بکر میرا صاحب ہے، ابو بکر میرا محبوب ہے۔ گویا میرے آقا نے فرمایا کیا تم میرے صاحب کو میرے لیے چھوڑ نہیں دیتے ہو؟ کہ یہ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس معاملے کی تصدیق کر کے فرمایا ہے کہ اس وقت جب میں نے نبوت کا اعلان کیا لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، تو ابو بکر اس وقت میرے نبوت اور رسالت کی تصدیق کر رہا تھا۔